اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در دیوار ہلا دو، گرما وہ جوانوں میں لہو جوش یقی کا، پیران کلیسا سے کلیسا کو اٹھا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو، جلال آباد کے غیرت مند غیور میرے بھائیوں دوستوں، آپ کی غیرت کو، آپ کی جرت کو، آپ کی عظمت کو سلام ہو۔ ہم پورے گلگت بلتستان میں گھومے، جو پیار، جو جذبہ، جو غیرت اس سرزمین سے، اس مٹی سے اور اس مٹی میں بسنے والوں لوگوں سے ملا، آپ کے اس غیرت اور آپ کے اس جذبے کو دیکھ کے مجھے ایک چیز کا یقین ہوا، جس طرح قارون کی دولت ختم ہو گئی، فرعون کی تکبر ختم ہو گئی، ضحاک کی ظلم ختم ہو گئی، ابو جہل کی جہالت ختم ہو گئی، تو ان سامراج کی حکمرانی بھی ختم ہوگی آپ کی طاقت کے ذریعے۔ میرے بھائیو دوستوں، ایک طرف تو ہم وقت کے یزید کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، دوسری طرف ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ حسین ایک اعلیٰ، پاک، صاف اور مظلوموں کا ساتھی تھا۔ حضرت امام حسین جب کربلا میں گئے اور وہاں کے مقامی لوگوں سے کہا کہ یہ زمین مجھے بھیج دے، ان کا ہدیہ کتنا ہے؟ جب نواسے رسول کربلا میں جا کے زمین خریدتا ہے تو پنجاب کا سامراج ہم سے مفت لے سکتا ہے؟ ہم حسینی پیروکار ہیں، جو بھی ہماری زمین کی طرف آئے گا ہاتھ کاٹیں گے اس کے، کاٹنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہماری معدنیات کی طرف آئے گا اس کے ٹانگے کاٹیں گے، آپ تیار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مٹی ہماری، یہ دھرتی ہمارے، یہاں میں بسنے والے لوگ ہمارے، پہاڑ کے چوٹی سے دریا کے تہ تک ساری زمین ہماری ہے، اس میں مٹی بھی ہمارا، سونا بھی ہمارا، باجری نکلے، ریت نکلے، یہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ یہ چیز قدرت نے ہمیں دیا ہے، رب نے ہمیں عطا کیا ہے، اے سی ڈی سی کی باپ کی طاقت نہیں ہم سے اٹھائے۔ اور دوسری بات، آپ کی وساطت سے اعلان کرتے ہیں، جو بھی حکمران پنجاب سے بیوروکریٹ یہاں آتے ہیں وہ بادشاہ نہیں نوکر بنے، بادشاہ بنیں گے تو گھسیٹیں گے، روڈ میں لائیں گے، گردن میں پاؤں رکھ کے خون بھی پئیں گے، گوشت بھی کھائیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ میرے بھائیو، آپ کے جذبات، آپ کی غیرت اتنی مضبوط ہے، آج پتا چلا یہ سرزمین حقیقی باسیوں کی ہے۔ یہ کہنے کے مطابق جانے والی قربانی دینے کے لیے جلال آباد نہیں، حلقہ نمبر 3 نہیں بلکہ پوری ناظرین ایریا تیار ہے۔ آپ کی غیرت، عظمت، جرت کو میرے بھائیو دوستوں، ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے، کوئی بنیگالہ کا چوکیدار ہے، کوئی لاٹکانہ کا چوکیدار ہے، کوئی رائے ون کا چوکیدار ہے، یہ ان کے وفادار ہیں، ہمارے کوئی وفادار نہیں ہے، یہ ان کے تابعدار ہیں، ہمارے کوئی تابعدار نہیں ہے۔ ان کو اس مٹی سے، ان لوگوں سے محبت نہیں ہے، ان کو ان سے محبت ہے جو ان کو چوری کرنا سکھاتے ہیں، ان کو ان سے محبت ہے جو ہمارے لوگوں کی ضمیروں کو خریدنے کے لیے ان کو طریقے اور تجربے سکھاتے ہیں، ہم ان کو بھی لعنت بیچتے ہیں۔ ہم ایک قوم ہے، گلگت بلتستان ایک قوم ہے، اس قوم نے دیکھو ہمارے اوپر ٹیکس کا نظام نافذ کیا، آپ سب کو پتا ہے نا، ٹیکس لگایا۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے یہاں سے ڈوگرا کو کیوں بگایا؟ مالیہ دیتے تھے اس لیے بگایا نا۔ ہم نے پاکستان سے الحاق اس لیے نہیں کیا کہ ہم ٹیکس دے دیں گے، ہم نے پاکستان سے الحاق اس لیے کیا ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کا کلمے کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، یہ کلمے کے بنیاد پہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ یہ تو آئے روز ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے غازی بھی سب سے زیادہ، شہید بھی سب سے زیادہ اور حاضر سروس جوان بھی پاک آرمی اس سرزمین کے ہیں سب سے زیادہ۔ تو ہم اس ملک کے سرحدوں کے بنا تنخواہ کے تحفظ کے لیے تیار ہیں، لیکن ان حکمرانوں کو چاہیے ہمیں صاف شفاف آٹا تک سے دے دے۔ اس وقت ہمیں چوکر کا آٹا کھلا کے ہم پہ کیا احسان کرتے ہیں یہ لوگ؟ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بجلی ہے کہ نہیں ہے؟
اور دوسری بات، ہمارے کل سی ایم صاحب سے 6 گھنٹے مذاکرات ہو گئے، اس میں سی ایم صاحب نے ہمیں یہ کہا، ہمارے جو کیبنٹ کے بڑے تھے، ممبران تھے، میں خود بھی اس میں موجود تھا، سی ایم صاحب تھے، چیف سیکرٹری تھے، آئی جی پی تھے، منسٹرز تھے اور سیکرٹریز تھے، اس سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ آج کے بعد کوئی زمین خالص سرکار نہیں، کمیونٹی لینڈ ہوگی۔ یہ ہم نے عوامی طاقت سے ہم نے یہ ڈیمانڈ پورا کروایا، آپ کی طاقت سے۔ جب آپ نکلیں گے نا، دیکھیں سب سے طاقتور عوام ہے، کوئی پولیس رینجر یہ سارے ہمارے نوکر ہیں، کوئی چوکیدار ہے، یہ ہماری خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی اگر حکمران بنے گا نا تو پھر اس کو صحیح لگانا ہے، بس لگانا ہے، گھسیٹنا ہے۔ دوسری بات، ٹیکس کا معاملہ، جو ایکسائز ٹیکس تھا وہ 2021 والا بحال کیا، باقی جو آپ کے ایگریکلچر، لائیو سٹاک، جن جن چیزوں پہ ٹیکس لگایا تھا وہ سی ایم صاحب نے دوبارہ ریورس کیا، ان کو کینسل کیا۔ کس کے ذریعے؟ عوام کے ذریعے، عوام کی طاقت۔ بلتستان کے 20,000 لوگ آج 10 دنوں سے روڈ میں۔ گلگت کے لوگوں کا جنازہ نہیں ہوتا ہے، ہم نے دیکھا 9 دنوں سے ہم گلگت میں احتجاج کر رہے تھے، کوئی بھی نہیں آتا ہے، مذاق کرتے ہیں۔ لعنت ہو اس قوم کو، ان کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ امام حسین کی قربانی اقتدار کا نہیں تھا، امام حسین کی قربانی درس کربلا۔ دیکھو، میں اس لیے یہاں سر اٹھا کے چلتا ہوں کہ میرا سر کا تعلق در حسین سے ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ایک طرف وقت کے یزید کے ساتھ سمجھوتا کریں، حسینی ہونے کا دعویٰ کریں، یہ منافقت ہے۔ حسین مظلوم کے ساتھ تھا، حسین ظالم کے خلاف لڑا ہے، تو یہاں لڑو یار۔ ظالم کون ہے؟ حکمران ظالم ہے، جو حقوق کے قبضہ کرے گا وہ ظالم ہے، اس کے خلاف ہم لڑیں گے۔ آپ لڑنے کو تیار ہیں؟ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دو گے؟ آپ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان جب کہے آپ نکلیں گے؟ آپ کو چاہے وہ روڈ چیف سیکرٹری ہاؤس میں جانا ہو آپ جائیں گے، گورنر ہاؤس جانا ہو آپ جائیں گے؟ عوامی ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی، عوام گلگت بلتستان، عوام جلال آباد، عوام جلال آباد۔ میں یار حسین بزرگی بشی کا بڑو حوصلہ لو، خدا کی قسم، آپ کے نوجوان بھی غیرت مند ہیں، آپ کے بزرگ بھی غیرت مند ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم حکمرانوں سے آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں آپ کی طاقت سے۔ تو وقت مختصر ہے، ہمارے اور مقررین بیٹھے ہیں، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا